على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق اللہ العظیم۔ محترم علماء کرام اور حاضرین مجلس اور ہماری عزیز طالبات ماں اور بہنیں اور بچیاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کس قدر شکر ہم پر ضروری اور واجب ہو گیا، اس کو سوچ کر دل میں بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس گاؤں میں یہ دار خدیجۃ الکبریٰ یہ مدرسہ قائم کرا کر اللہ تعالیٰ نے بڑا عظیم احسان فرمایا ہے، اور ہماری نونہال بچیوں کو اپنے گاؤں میں اپنی بستی میں رہتے ہوئے پڑھنے کا موقع عنایت فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عظیم کرم اور اس کا احسان ہے، جتنا بھی ہم شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گویا اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنی بستی میں رہتے ہوئے اس علم کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دی، جس علم کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ درجات کو بلند فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں عجیب و غریب اعلان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ درجات کو بلند کرنے کی سب سے پہلے دو بڑی بنیادیں ہیں۔ پہلی بنیاد تو ہے ایمان، جتنا اونچا ایمان ہوگا اتنے ہی درجے بلند ہوتے چلے جائیں گے۔ اور دوسری بنیاد ہے یہ علم دین، قرآن کریم کا علم، حدیثوں کا علم، فقہ کا علم، قرآن کریم کی تجوید اور قرات کا علم، یہ ہیں دینی علوم۔ تو یہ دینی علوم یہ بھی ایک بنیاد اور بڑی دلیل ہے جس کے وجہ سے اللہ تعالیٰ درجات کو بلند فرماتے ہیں۔ قرآن کریم نے 28ویں پارے میں یہ بات نقل فرمائی ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اس آیت کا مطلب اور ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انسانوں کے درجات کو جنت میں دو سببوں سے بلند اور اونچے فرمائیں گے۔ ان میں سے پہلا سبب اور پہلی دلیل وہ تو ایمان ہے، جس کا ایمان جتنا مضبوط اور اعلیٰ اور قوی ہوگا، اللہ تعالیٰ پر جتنا کامل بھروسہ ہوگا، اتنے ہی درجے بلند ہوتے چلے جائیں گے۔ اور دوسری بنیاد اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ درجات کو بلند فرمائیں گے جنت میں اس علم دین کی وجہ سے۔ والذین اوتوا العلم، جن کو علم دیا گیا ہے، اور علم سے مراد شریعت کا علم ہے، اور شریعت کے علم کا تعارف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ شریعت کا علم کیا ہے۔ تو ایک حدیث شریف ہے، مشکات شریف کے اندر وہ آئی ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، العلم ثلاث، آیۃ محکمۃ وسنۃ قائمۃ وفریضۃ عادلہ۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرما دی کہ شریعت میں جب لفظ علم بولا جاتا ہے تو اس علم کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ اس علم کا مصداق اور اس علم کی مراد جو شریعت کے اندر بولا جاتا ہے وہ پہلے نمبر پر تین چیزیں ہیں۔ پہلی چیز قرآن کریم، جس کو اللہ کے رسول نے یوں فرمایا، آیۃ محکمۃ۔ آیۃ محکمۃ سے مراد قرآن کریم کی آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں،
ان کا علم۔ تو قرآن کریم یہ پہلے نمبر پر یہ علم دین کا سب سے بڑا جز اور سب سے بڑا حصہ ہے۔ اور قرآن کریم کا علم یہ اتنا بڑا سمندر ہے کہ اس کے نہ الفاظ کو پڑھنا، الفاظ کو صحیح کرنا، اس کو دیکھ کر پڑھنا یہ بھی قرآن کا علم ہے، اس کو حفظ کرنا یہ بھی قرآن کریم کا علم ہے، پھر اس قرآن کریم کو بالکل صحیح قاعدے کے مطابق اور مخارج اور صفات کے مطابق پڑھنا جس کو ہم تجوید کہتے ہیں یہ بھی شریعت کا علم ہے اور یہ بھی قرآن کریم کا علم ہے۔ تو قرآن کریم کا علم ایک بہت لمبا باب ہے، ایک بہت لمبا سمندر ہے۔ پھر قرآن کریم کا ترجمہ پڑھنا، قرآن کریم کی تفسیر پڑھنا، قرآن کریم کے تمام معانی کو سمجھنا یہ بھی قرآن کریم کا علم ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دین کا علم پہلے نمبر پر آیۃ محکمۃ، اور آیۃ محکمۃ سے مراد قرآن کریم کا علم ہے۔ دوسری چیز بیان فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وَسُنَّةٌ قَائِمَةٌ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث اور جو سنت تواتر کے ساتھ، دلیل قطعی کے ساتھ کسی بھی امتی کو ملے اس کا علم حاصل کرنا یہ بھی شریعت کا علم ہے۔ سنت قائمۃ کا مطلب ہے سنت ثابتۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث اللہ کے رسول سے ثابت ہے، کسی کی فرضی اور جھوٹی بنائی ہوئی نہیں ہے، اس کا علم حاصل کرنا یہ بھی دین کا اور شریعت کا علم ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں اور میری عزیز ماں اور بہنیں، آپ اس بات کو سمجھیں کہ یہ بخاری شریف جو آپ پڑھیں گی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو اللہ تعالیٰ خیریت کے ساتھ میں پڑھنے کی اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سنت قائمۃ والا علم ہے، اللہ کے رسول کی حدیثوں کا علم ہے، اور یہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ علم دین کا دوسرا جز ہے، سنت قائمہ۔ اور بخاری شریف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان فرمائے ہوئے کلمات، آپ کی بیان کی ہوئی سنت اور آپ کی بیان کی ہوئی احادیث کا سب سے بہترین مجموعہ ہے، سب سے عظیم کتاب ہے بخاری شریف۔ اس بخاری شریف کو پڑھنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قائمہ کا علم حاصل ہوتا ہے۔ اسی لیے ساری دنیا کے اندر جتنے بھی مدارس ہیں ان سب نے لازم کر دیا ہے کہ عالم کوئی جبھی بن سکتا ہے جب اس بخاری شریف کو پڑھے گا، اور یہ بخاری شریف تمام مدرسوں میں اتنی اہمیت کے ساتھ میں پڑھائی جاتی ہے کہ اتنی اہمیت کے ساتھ میں کوئی اور کتاب نہیں پڑھائی جاتی۔ اس کو عظیم مرتبہ اور عظیم مقام حاصل ہے، جیسے قرآن کریم بہت اہمیت کی کتاب ہے اور اس میں ذرہ برابر شک نہیں ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا کلام ہے قرآن کریم۔ اس میں کسی انسان کی کوئی ملاوٹ اور کسی انسان کی اپنی طرف سے آمیزش یہ ممکن نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اور یہ بخاری شریف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے۔ بخاری شریف کا پڑھنا چاہے ہمارے نونہال بچے پڑھیں، یعنی لڑکے پڑھیں، یا ہماری ماں اور بہنیں بچیاں پڑھیں، جو بھی بخاری شریف کو گویا پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عظیم فضل کو حاصل کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت کو حاصل کر لیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری حدیثوں کو پڑھنا، میری سنتوں کو پڑھنا یہ اتنی فضیلت کی چیز ہے کہ
کہ میں اس کو شادابی کی دعا دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول کی دعا ہے، نظر اللہ امرأً سمع مقالتی فأوعاها وأداها او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اور اس بندی کو خوب خوش رکھے، آباد رکھے، اس کو دنیا اور آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ خوب خوش اور آرام سے رکھے۔ کس کو؟ تو فرمایا جس نے میری سنتوں کو سنا، میری حدیثوں کو سنا، میری باتوں کو سنا اور سن کر کے ان کو یاد کیا، یعنی ان کو پڑھا اور پھر پڑھ کر کے ان کو سمجھا اور محفوظ کر لیا، اور موقع ملا تو دوسروں کو بھی پڑھایا، دوسروں کو بھی سمجھایا۔ میں ان بندوں سے اور ان بندیوں سے بہت خوش ہوں اور خوش ہو کر ان کے لیے دعا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو شاداب رکھے، اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، تمام علماء کا اتفاق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر حدیثوں کا علم حاصل کرنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا علم حاصل کرنا ہے، تو حدیث کی کتابیں ایک یا دو نہیں، بہت سی کتابیں ہیں۔ حدیث کی بہت ساری کتابیں ہیں، خود 10 کتابیں تو مولوی کے کورس میں پڑھائی جاتی ہیں، اور ان 10 کے علاوہ اور بھی ہیں۔ تمام کتابوں میں، حدیث کی تمام کتابوں میں سب سے بڑی کتاب یہ بخاری شریف ہے، جس کا افتتاح آج اس گھر میں ہونے والا ہے اور ہو رہا ہے، اور جس کا افتتاح ماشاء اللہ کمال پور کی یہ بچیاں کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے عمروں میں برکت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کی عمروں میں بھی برکت فرمائے، اور ان کے گھروں کے اندر خوب خیر و برکت نازل فرمائے۔ یہ بڑی سعادت کی چیز ہے اور یہ بڑی نیک بختی کی چیز ہے۔ میں یہ بتلا رہا ہوں کہ حدیث کی تمام کتابوں میں سب سے بڑی کتاب یہ بخاری شریف ہے۔ اس بخاری شریف کا پڑھنا یہ اپنے آپ کو بہت بڑے نور میں چھپا لینا ہے، اپنے دل میں بہت بڑا نور پیدا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور بھائیوں کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنی بچیوں کو پڑھانے کی طرف رغبت کریں، اور وہ یہ ارادہ کریں کہ جب اتنا بڑا علم، اتنا بڑا نور ہماری بستی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں حاصل کرنے کا موقع دے دیا، تو اپنی بچیوں کو ضرور پڑھانے کی کوشش کریں گے۔ میرے بھائیوں، یہ بخاری شریف، اس کی جو سب سے پہلی حدیث پڑھائی جاتی ہے اور جو اس کے اندر آتی ہے وہ انما الاعمال بالنیات ہے۔ وہ حدیث ایسی ہے کہ ہر انسان کی زندگی سے جڑی ہوئی ہے۔ کوئی بھی انسان ہو، کچھ بھی کام کرتا ہو، سرکاری ملازم ہو، اپنے جنگل کا کام کرتا ہو، کسان ہو، یا پرائیویٹ کمپنیوں کا ملازم ہو، یا کسی کا بھی ملازم نہ ہو، چھوٹا یا بڑا، وہ خود اپنا بزنس کرتا ہو، لیکن ہر انسان اس حدیث میں جڑا ہوا ہے۔ انما الاعمال بالنیات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے، اگر اس عمل کے کرنے میں اس کی نیت یا تو اچھی ہوگی اور یا بری ہوگی، نیتوں کے اوپر دار و مدار ہے۔ اگر ایک عمل کو کرنے میں نیت اچھی ہے تو آدمی کو ثواب اور نعمتیں مل جاتی ہیں، اور اگر عمل وہی ہے، اسی عمل کو دوسرا آدمی کرتا ہے مگر اس کی نیت خراب ہے، فاسد ہے، تو اس کو اس عمل کے کرنے میں گناہ مل جاتا ہے۔ تو ہر ایک آدمی کچھ نہ کچھ عمل کرتا ہے، ہر عمل میں اس کو نیت یہ کرنی چاہیے کہ یہ میرا عمل اللہ کو راضی کرنے والا ہو، تو ہر عمل میں ہمیں ثواب ملے گا۔ اپنا کسان کا کام ہے، ہمیں اپنے کھیت کو جوتنا ہے، بونا ہے، اس میں کوئی چیز لگانی ہے،
مال کو لے جا کر توڑ کر بازار میں بیچنا ہے، لیکن نیت یہ کریں کہ یہ کام میں اللہ کے حقوق ادا کرنے کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، تو ان کاموں میں ثواب ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ کتنا بڑا فضل و کرم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ گویا ہمارے ہر اس عمل پر جو ہم دنیا کا ضروری سمجھ کر کرتے ہیں، اگر اس میں یہ نیت کر لیں گے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، تو پھر اس میں ہمیں ثواب ملنا شروع ہو جائے گا۔ اور جب یہ نیت کریں گے تو ہم اس عمل کے کرنے میں گناہ سے بھی بچیں گے، ناجائز عمل نہیں کریں گے، کسی کا مال دبانے کی کوشش نہیں کریں گے، چوری کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، کیونکہ ہم نے نیت یہ کر لی کہ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو پھر ہماری یہ نیت ہمیں اس عمل کو اس طرح کرنے سے روک دے گی جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو۔ چوری نہیں کریں گے، دھوکہ نہیں دیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، غیبت نہیں کریں گے، ان کاموں سے اپنے آپ رکتے چلے جائیں گے۔ بہرحال اس عمل کی اور انما الاعمال بالنیات جو حدیث ہے، اس حدیث پر عمل کرنے کی ضرورت ہر انسان کو ہے، مجھے بھی ہے، آپ حضرات کو بھی ہے، مدرسے میں پڑھنے والی ہماری طالبات کو بھی ہے۔ سب یہ نیت کرے کہ ہم یہ بخاری شریف پڑھیں گے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یہ بخاری شریف پڑھیں گے علم دین کی روشنی حاصل کرنے کے لیے۔ یہ نیت نہ کریں کہ ہم بخاری شریف پڑھیں گے تو لوگ ہمیں عالمہ کہیں گے، عالمہ کہلوانے کے لیے، یا ایسے ہی مردوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ بخاری شریف پڑھیں اور نیت یہ نہ کریں کہ لوگ مجھے مولوی اور مفتی کہیں گے۔ یہ نیت کرنا ناجائز ہے، بلکہ وہ یہ نیت کریں کہ یہ اللہ کا علم ہے، اللہ کے علم کی روشنی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اس کو حاصل کرنے کی توفیق دے دے اور مجھ کو اپنے دین کا خادم بنا لے، تو یہ اللہ کا کرم ہوگا، میرے اوپر اللہ کا کرم ہوگا، میرا کوئی احسان نہیں ہوگا۔ یہ نیت کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے علم میں برکت ہوگی، ہمارے علم میں ترقی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے گھروں میں خیر و برکت اور ترقی نازل فرمائے۔ میں یہ بتلا رہا تھا کہ دین کا علم 3 شکلوں میں تقسیم کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک شکل تو قرآن کریم میں ہے، یعنی قرآن کریم کا علم یہ شریعت کا علم ہے، اور قرآن کریم کے علم کی جتنی بھی شکلیں ہیں وہ سب شریعت کا علم ہے۔ جیسے قرآن کریم کو ناظرہ پڑھانا، حفظ پڑھانا، پھر اس کی دور نکلوانا، پھر قرآن کریم کی تجوید پڑھنا، یعنی قرآن کریم کو صحت کے ساتھ، ادائیگی کے ساتھ، مخارج کے ساتھ، صفات کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنا، لہجے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنا، لے بنا کر پڑھنے کی کوشش کرنا، یہ بھی شریعت کا علم ہے اور یہ قرآن کریم کا حصہ ہے۔ قرآن کریم کی شکل میں بہت سارے علوم ہیں۔ میں نے بتلایا کہ قرآن کریم کے علم کو کوئی آدمی حاصل کرنا چاہے سارے کے سارے کو پوری زندگی میں بھی حاصل نہیں کر پائے گا، اتنا بڑا سمندر ہے قرآن کریم کا علم۔ اس کے بعد میں حدیثوں کا علم ہے، تو حدیثوں کا علم، حدیث کی بہت ساری کتابیں لکھی گئیں، ان ساری کتابوں کو ہم پڑھیں یہ بھی مشکل کام ہے، مگر علماء نے عالمہ بننے کے لیے اور عالم بننے کے لیے ان کتابوں کو چھانٹ لیا ہے، کچھ کتابوں کو جو بڑی بڑی ہیں ان کو منتخب کر لیا ہے۔ ان میں بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، نسائی شریف، ابن ماجہ شریف اور موطئین، طحاوی، شمائل ترمذی، یہ کتابیں ہیں جو پڑھائی جاتی ہیں، اور ان میں جو اہم کتابیں ہیں وہ تو سب جگہ ہی پڑھائی جاتی ہیں، مگر بخاری شریف ایسی ہے کہ اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا، اس کو ہر ادارے میں پڑھانا ضروری ہے، تبھی کوئی آدمی عالم بنے گا اور جبھی ماں اور بہن ہماری عالمہ بنیں گی۔ بہرحال بخاری شریف یہ سب سے عظیم کتاب ہے حدیث کی کتابوں میں، سب سے بڑی کتاب ہے حدیث کی کتابوں میں۔ اللہ تعالیٰ اس حدیث کو ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
علم دین کا تیسرا جز تو اللہ کے رسول نے فرمایا وفریضۃ عادلہ. حدیث کے الفاظ یہ ہیں العلم ثلاث آیۃ محکمۃ وسنۃ قائمۃ وفریضۃ عادلہ. وفریضۃ عادلہ کا مطلب کیا ہے؟ تو تمام مفسرین اور محدثین متفق ہیں کہ وفریضۃ عادلۃ کا مطلب یہ ہے وحکم مستخرج من القرآن والسنہ، یعنی اس حکم کو جاننا، اس مسئلے کو جاننا، اس فتوے کو جاننا جو قرآن اور حدیث سے نکالا گیا ہے عمل کرنے کے لیے. تو جو عمل کرنے کے لیے مسائل نکالے گئے ہیں، اور یہ مسائل اللہ کے رسول نے بھی نکالے ہیں، اور یہ صحابہ کرام نے بھی نکالے ہیں، تابعین نے بھی نکالے ہیں. آپ اس کو ایسے سمجھو کہ قرآن اور حدیث علم دین کی دو بنیادیں ہیں، اور ان بنیادوں سے جو پھر عمل کرنے کے لیے مسئلہ نکالا جاتا ہے سیدھا سیدھا، وہ مسئلہ قیامت تک نکالتے رہیں گے مجتہدین علماء اور مجتہدین فقہا اور ائمہ، اور بہت سارے مسائل نکال دیے، اور نکالنے کا یہ طریقہ بھی صحابہ سے ثابت ہے. جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو قاضی بنایا یمن کا، حضرت معاذ بن جبل کو. تو انہوں نے پوچھا کہ تم کیسے کرو گے فیصلہ؟ اللہ کے رسول نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ فیصلہ کروں گا قرآن کریم کے ذریعے. اگر قرآن میں تمہیں مسئلہ نہ ملے تو پھر فیصلہ کروں گا حدیث رسول کے ذریعے. آپ نے فرمایا اگر اس میں بھی نہ ملا تو انہوں نے کہا اس قرآن اور حدیث سے قیاس کر کے مسئلہ نکالوں گا. تو قیاس کر کے مسئلہ نکالوں گا، اس کے مطابق فیصلہ کروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل سے فرمایا کہ تمہیں خیر کی توفیق ملی، شاباش، تمہیں خیر کی توفیق ملی. قرآن سے اور حدیث سے مسائل کو نکالنا یہ علماء کی ذمہ داری ہے اور یہ ان کا کام ہے. تو تیسرا علم جو شریعت کا جز بنتا ہے وہ ہے فقہ. ہماری ماں اور بہنیں اور بچیاں جو عالمہ بن رہی ہیں وہ خوب سمجھتی ہیں، اور بخاری شریف پڑھنے تک جب ان کا نمبر آتا ہے تو وہ فقہ کو پڑھتی ہیں. اس فقہ کا ذکر ہے اس حدیث میں وفریضۃ عادلہ. وفریضۃ کا مطلب ہے وحکم، اور عادلۃ کا مطلب ہے معدول. معدول کے معنی نکالنا، عدول کرنا، نکالنا. تو اس کے معنی علماء نے لکھے ہیں وحکم معدول عن القرآن والحدیث. میرے بھائی اور دوستو، یہ شریعت کے 3 علم میں نے سمجھائے. ان کو حاصل کرنے کے بعد میں آدمی عالم یا عالمہ بن جاتا ہے. یہ ان 3 علوم میں سب سے بنیادی کتاب تو قرآن کریم ہے. قرآن کریم کا علم حاصل ہونا ضروری ہے. اور دوسرے نمبر پر بنیادی علم حدیثوں کا علم ہے. اور اس حدیث کے علم کو حاصل کرنے کے لیے بنیادی کتاب، سب سے بڑی کتاب وہ بخاری شریف ہے. جو بخاری شریف آپ کے یہاں آج مدرسے میں شروع ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کو بہت اچھے طریقے سے ان بچیوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں گے. یہ اللہ کا بہت عظیم فضل و کرم ہوگا. اب میں بخاری شریف کی عبارت پڑھتا ہوں اور ان بچیوں کو کتاب کی شروعات کراتا ہوں. وہ میرے ساتھ میں پڑھیں گی جیسے میں پڑھوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام صاحب البخاري محمد بن إسماعيل رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. یہ بخاری شریف کا افتتاح جیسا کہ علماء کا ایک طریقہ ہے وہ ہو گیا. اب دعا تو کرنی ہے لیکن اس سے پہلے ہمارے محترم حضرت قاری محمد عاصم صاحب بیان فرمائیں گے اور وہ حدیث کی روشنی میں بھی بیان فرمائیں گے, قرآن کریم کی روشنی میں بھی بیان فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ملکہ دیا ہے بیان کرنے کا, ان کی نصیحتوں کو بھی ہمیں سننا ہے, اس کے بعد دعا ہوگی.